آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایسی مظلوم بچی کی کہانی جس نے اپنی زندگی میں دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا نا۔ دکھ ہی دکھ اس کی زندگی میں ہے، پر وہ ابھی بھی انتظار میں ہے، ابھی بھی خواب دیکھتی ہے، حتیٰ کہ اس کی شاید آدھی زندگی گزر چکی ہے نا، اب وہ ماں بن چکی ہے، پر اب بھی وہ سوچتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی کرشمہ کر دے، میری لائف چینج ہو جائے، شاید تھوڑے اس دنیا میں سکھ میں بھی دیکھ لوں، میں بھی ایک اچھی زندگی گزار لوں جیسے دوسرے سب گزار رہے ہیں۔ اسی آس میں وہ ابھی بھی جی رہی ہے نا، پتہ نہیں اس کی زندگی میں وہ دن آئے گا یا وہ ایسے ہی موت کے منہ میں اندھیری قبر پہ چلی جائے گی۔ ایک بچی فائزہ کی کہانی۔ دنیا میں آئی، پیدا ہوئی، جیسے ہی اس نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو اس نے اپنے گھر میں کیا دیکھا، صرف لڑائی لڑائی لڑائی۔ روز اس کے گھر میں لڑائیاں ہوتی تھی، جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، پھپھو اور دادی والے سارے اس کی ماں کو برا بھرا کہتے تھے، اسے مارتے تھے، بس وہ بچی ڈری ہوئی سہمی ہوئی رہتی تھی، گھر میں شور دیکھتی تھی، گالی گلوچ دیکھتی تھی، اس کی ماں کو مارا جاتا تھا۔ جب اس کی ماں کو مارنے کے لیے آتے تھے تو سارے اس کی ساس نندے سب شروع ہو جاتے تھے، اور اس کی ماں بیچاری اکیلی، جب زبان تھی صرف اس کے پاس، زبان سے اپنا انصاف چاہتی تو کچھ بولتی اپنے حق کے لیے تو سارے اسے مارنے کے پیچھے لگ جاتے۔ وہ عورت بیچاری روتی، بس اپنے بچوں کو کہتی میرے بچوں کو کچھ نہ کہو، مجھے جو کچھ مرضی کہو، مجھے مارو، مار کھا کر ایک کونے میں چھپ کر روتی، اور بچے دور سے بیٹھ کر اپنی ماں کو وہ بھی روتے نا۔ پھر دیکھتے بچے دادی پھپھو وغیرہ سارے اپنے اپنے روموں میں چلے گئے ہیں، تھوڑا سا سکون آیا تو پھر بھاگے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگتے، اور ماں کے ساتھ مل کر بچے اور ماں مل کر روتے نا، گھنٹوں روتے رہتے، روتے روتے بچوں کو نیند آ جاتی، سوئے ہوئے بچوں کو ماں سلاتی چارپائی میں نا، اور بس اس کا دن ایسا گزرتا تھا اور رات ایسے گزرتی تھی۔ وہ بچی ڈیلی اپنی ماں کو ایسے ہی لڑائی جھگڑوں میں دیکھتی۔ بس پھر عورت کی عادت اتنی اچھی تھی، جب اس کا شوہر صبح جاتا تھا نماز کے ٹائم مزدوری کرنے، رات کو آتا تھا، رات کو 12 بجے نا، اور وہ عورت کبھی اس نے اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی کہ تمہارے جانے کے بعد میں سارا دن گھر کا کام بھی کرتی ہوں، اس کے بعد بھی مجھ سے لڑا جاتا ہے، مجھے مارا جاتا ہے، مجھے پیٹا جاتا ہے، اور مجھے گالی گلوچ کی جاتی ہے نا، اور بچوں کو بھی مارا جاتا ہے یا گالیاں دی جاتی ہے۔ وہ بالکل اپنے شوہر سے تھوڑی سی بھی شکایت نہ کرتی نا اپنے انصاف کے لیے، بلکہ وہ ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ اپنے شوہر کے سامنے پیش کرتی، اپنے شوہر کے لیے رات کو اٹھتی، گرم گرم روٹی بناتی، سالن گرم کرتی، پانی کا گلاس دیتی، رات کو اس کے پاؤں دباتی، اس کی خدمت کرتی، پھر صبح اپنے شوہر سے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے پریس ہوتے، اس کے لیے گرم گرم ناشتہ بناتی، سب سو رہے ہوتے تھے تب وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی تھی۔ تو وہ اتنی اچھی عورت تھی، اتنی پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا جیسے ماں کی قسمت ویسی بیٹیوں کی قسمت نا، بس اس لیے ہر ماں یہی دعا کرتی ہے، یا اللہ ہماری بیٹیوں کی قسمت اچھی کرنا نا، جو سکھ ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں ہماری بچیوں کو وہ سکھ دینا، ہر ماں کے دل سے یہی دعا نکلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سب بچیوں کی قسمت اچھی کرے۔ تو بس وہ اس عورت کی زندگی ایسی ہی تھی نا۔ خیر، جمعے والے دن وہ ان کا جو باپ تھا نا، وہ لیٹ 10 بجے صبح 10 بجے جاتا تھا، پورے ہفتے میں وہ ایک دن ہوتا جمعے والے دن، جس دن وہ اپنے بچوں سے ملتا یا اپنے گھر والوں سے بات کرتا، اپنی ماں سے، بہنوں سے، پر اس کچھ گھنٹوں کا کیا فائدہ، اس کچھ گھنٹوں میں سارا دن اس کی بیوی کی برائیاں 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 برائیاں، ماں برائیاں، بہنیں برائیاں، آج اس نے یہ کیا، کھانا نہیں بناتی، سارا دن سوئی رہتی ہے، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، بچوں کو نہیں دیکھتی، بچے سارا دن گلی میں لوفر گھومتے ہیں، اور شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی۔ اور جو بچے ہوتے تھے وہ بھی کیا سیکھتے تھے، وہ بھی یہی سیکھتے تھے، جھوٹ بولنا، یہ کیا دادی تو جھوٹ بول رہی ہے،
پر بچے بیچارے، بچوں کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، حتیٰ کہ ان کا باپ ان سے بہت پیار کرتا تھا، پر یہ تھا کبھی بچوں کے ساتھ مطلب اتنا فرینکلی نہیں تھا، جیسے بچوں کے ساتھ بولنا، ہنسی مذاق کرنا، یا انہیں گھمانے لے جانا، یا ٹائم سپینڈ کرنا نہیں۔ بچے اپنے باپ سے ذرا ڈرے ہوئے رہتے تھے، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، وہ ہر ایک سے وہ بچے ڈرتے تھے نا، تو اسی طرح اپنے باپ سے بھی ڈرتے تھے۔ شاید پھپھیوں کی طرح، دادیوں کی طرح شاید ہمارا باپ بھی ہمیں مارے، شاید یہ بھی ایسا ہی انسان ہو ہماری ماں کو مارے، تو اس لیے بچے بھی ڈرے سے میں رہتے تھے۔ وہ ماں کے حق میں نہیں بول سکتے تھے، نہ ہی وہ شکوے شکایت کر سکتے تھے، نہ بتا سکتے تھے اپنے باپ کو کچھ کہ باپ آپ کے جانے کے بعد ڈیلی یہ سب کچھ ہوتا ہے ہماری ماں کے ساتھ، نہیں۔ اچھا، اینڈ میں پھر کیا ہوتا، ساری شکوے شکایت سننے کے بعد جب وہ کام پہ جانے لگتا تو اپنی بیوی کو کہتا سدھر جانا، سدھر جا، تم واقعی ہی بچوں کا خیال نہیں کرتی، سارا دن بچے گلیوں میں گھومتے ہیں، مٹی مٹی ہوتے ہیں، نہ پڑھائی کا ہوش ہے، نہ ٹیوشن جاتے، نہ قرآن پاک جاتے ہیں، مجھے سارا تمہارے بارے میں پتہ ہے نا۔ تو وہ عورت بیچاری بس ٹھنڈا سانس بھرتی اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے، زبان سے کچھ بول نہ پاتی، بس یہی کہتی ٹھیک ہے میں خیال کروں گی، بس ٹھیک ہے میں کھانا بناؤں گی، سارا دن میری بوڑھی ماں میری بہنیں کام کرتی ہیں اور تمہیں بیٹھے ہوئے گھر میں روٹی ملتی ہے، اور صرف بچوں کا خیال کرنا ہوتا وہ بھی نہیں کرتی تم، بس۔ تو یہی باتیں ہوتی اس کے شوہر کی، وہ بیچارے اس غریب کو بھی کیا پتا، اس بیچارے کو، کہ میری بیوی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ میرے جانے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے، اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ خیر، تو وہ چلا جاتا کام پہ۔ اچھا، وہ بیچاری عورت صبح سب کے لیے ناشتہ بناتی، سالن بناتی، اینڈ میں پتہ کیا ہوتا، جب وہ سالن وغیرہ بناتی، روٹیاں بنا لیتی نا، تو قبضہ گروپ آ جاتے اوپر سے، ساس نندے آ جاتے، پکایا اس نے ہے پر اسے بانٹنے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ ایک کٹوری، وہ ایک کٹوری بول ہوتا نا جو ہمارے گھروں میں اکثر ایک کٹوری ہیں، سب کے گھر میں ہوتی ہیں اسٹیل کی، ایک کٹوری میں اسے سالن دیا جاتا اور ایک ایک روٹی دی جاتی بچوں کی، تو مل کر کھاؤ نا۔ وہ ایک کٹوری سالن جو ہوتا تھا وہ خود نہیں کھاتی تھی، اپنے بچوں کو کھلاتی تھی۔ اس کے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے، 7 بچے تھے اس عورت کے نا۔ وہ خود کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ اپنے بچوں کو سالن دیتی تھی، روٹی کی دیتی تھی، جب بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تھے تو پھر جو کنیے وغیرہ بچتی تھی پھر وہ عورت کھاتی تھی۔ پھر اس بیچاری کی بھوک جب پوری نہیں ہوتی تھی تو لاسٹ میں جب سارے گھر والے کھانا کھا لیتے تھے، جب اس نے برتن دھونے ہوتے تھے تو تب وہ اپنی نندوں کی، اپنی ساس کی چھبیوں سے کنیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، وہ جو دیگچہ ہوتا تھا نا، دیگچے کے ساتھ وہ سالن لگا لگا کے اس سے روٹی کھاتی تھی نا۔ اس کا پیٹ کیونکہ فل ہی نہیں ہوا، روٹی تو اس نے بچوں کو دے دی۔ تو یہ تھا اس غریب عورت کا حال، یہ تھی اس کی زندگی۔ خیر، آخر درد سہتے سہتے، غم سہتے سہتے، پر کیا تھی اس سب میں جو اسے جینے کا سہارا تھا، جو اسے تھوڑی بہت خوشی تھی، وہ اس کے شوہر کا پیار تھا۔ اس کے شوہر اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ یہ شکر ہے اس کا شوہر پورا دن اپنی مطلب ماں سے اور بہنوں سے نہیں ملتا تھا نا، صرف جمعے کے جمعے کچھ گھنٹے کے لیے وہ ملتا تھا۔ اگر وہ ڈیلی اپنی مطلب گھر والوں سے ملتا، ڈیلی اپنی بیوی کے بارے میں غلط غلط باتیں سنتا، تو پھر اس کا دل لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، تو وہ بھی ظلم کرتا، ظاہری بات اپنی بیوی کو ہی برا بھرا کہتا، پر شکر ہے وہ نہیں سن پاتا تھا یہ سب کچھ نا۔ تو پر یہ تھا جب بیوی اس کی رات کو آتی تھی، اتنی خدمت کرتی تھی، صبح اسے ٹائم سے بھیجتی تھی، وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، ان کا آپس میں تعلق بہت اچھا تھا نا۔ بس وہ ایک دن ہوتا جب اس کے بیوی کے لیے بس بہت خوفناک وہ دن ہوتا، جس دن جمعے کا دن ہوتا، اس کی ماں اور اس کی بہنوں سے اس کا سامنا ہوتا، تو وہ کہتی کہ میرے پورے مطلب ہفتے کی محنت، پیار، محبت آج ایک دن میں رسوا ہو جانی ہے نا۔ آج شکایتیں سن کر پتہ نہیں میرا شوہر مجھے کیا کہے گا۔ اچھا، خیر، درد غم سہتے 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 اس عورت کی پہلی اولاد جو تھی، بیٹی تھی، جس کا نام تھا فائزہ، جس بچی کی میں کہانی سناؤں گی آپ کو نا آگے جا کر، اس بچی کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اور دوسرا تھا بیٹا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ساتھ 4 بیٹیوں سے نوازا۔ دوسرا بیٹا نہیں تھا، اس پہ بھی وہ اس عورت بیچاری کو تانے ملتے، بیٹی پیدا کر دی، پہلی بیٹی، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پھر 5ویں بیٹی۔ خیر،
روتے سوتے یہ وہ دعائیں کرتے کرتے خیر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور بیٹا دے ہی دیا۔ اب اس کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کے بعد پھر دوبارہ سے وہ پریگننٹ ہوئی نا، جو اس کی موت کا سبب بنی نا۔ آخری مرحال تھے اس کے۔ وہ جب پریگننسی میں تھی تو ظاہری بات اتنی دنیا کے دکھ دیکھنے کے بعد، اتنا غم سہنے کے بعد اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو خرابی ہونی تھی نا۔ اپنے اندر سب کچھ چھپاتے چھپاتے، اپنے آنسو خود اپنے اندر پیتے پیتے گھٹ گھٹ کر نا وہ بیمار ہو گئی نا۔ اسے یرکان ہو گیا، پتے میں پتھری ہو گئی، بہت کچھ ہو گیا۔ اوپر سے پریگننسی کی حالت، ڈاکٹروں نے کہا اس کا یہ بچہ ضائع کرواؤ، اس کا فوراً آپریشن کرواؤ، اس کی یہ پتھریاں نکلواؤ، تو مطلب پتا نکلواؤ۔ پر گھر والوں نے کہا کیوں، ہمارے بھائی کی اولاد ہے، شاید یہ بیٹا ہو، ہم کیوں ایسا کریں۔ اس عورت بھی اس حق میں نہیں تھی، اس نے کہا نا یا اللہ، میں اپنے بچے کو خود اپنے بچے کا گلا دبا دوں، وہ بھی اپنی زندگی کے لیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے زندگی دے گا، اگر اللہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی نہ ملے تو میں اسی میں ہی خوش ہوں نا، پر میں اپنے بچے کا گلا نہیں گھونٹ سکتی، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا۔ خیر گزرتے گزرتے 9 ماہ ہو گئے، پھر ایک اور آخری 5ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا، دوسرے بیٹے کے بعد آخری بچی۔ اس کے کچھ دن گزرنے کے بعد اس عورت کو دوبارہ سے ایڈمٹ کروایا گیا، اس کا آپریٹ ہوا، پتے کی پتھری نکلی۔ پر گھر میں ایسا ماحول، اس بیچاری آپریشن والی مطلب گھر کا سارا کام کرتی دوسرے دن ہی، اور بچوں کو سنبھالنا سب کچھ، مطلب جو خوراک ہونی چاہیے آپریشن والے کی نہ ملنا، گھر کی نارمل روٹی جو چیز پکی، دال سال وہ سب کچھ کھانا، اس میں نا اس کا آپریشن خراب ہو گیا، اسی میں ہی اس کی ڈیتھ ہوگی دیکھتے دیکھتے 1-2 دن میں ہی نا۔ اور جو اس کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا، وہ 40 دن کی بھی پوری نہیں تھی نا، 40 دن کی بھی پوری نہیں تھی۔ تو پھر اینڈ میں اب کیا ہوا، اس جو فائزہ بچی یعنی کہ اس کی جو بڑی بیٹی تھی، سارا گھر کا مطلب وزن، بچوں کا وزن، سب کچھ اس بچی پر، معصوم بچی، کیا ایج تھی اس کی، 11 سے 12 سال کی بچی پر سارا ماں جیسا یعنی کہ اس کی ماں کی ذمہ داریاں تھی نا، وہ ساری ذمہ داریاں اس بچی پر آ گئیں۔ اچھا میری پیاری یوٹیوب فیملی، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو یہ میری سٹوری اچھی لگی ہو تو اس کا پارٹ 2 میں کل شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتانا میری سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی، تو پلیز چینل کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اور سچی کہانیاں لاؤں گی نا، سچی کہانی، یہ نہ کسی کتاب کی کہانی ہے، کسی مطلب کہیں سے یہ سٹوری نہیں ہے، یہ کسی کی زندگی کا سچا واقعہ ہے، جو میری آنکھوں بھی تو واقعہ ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، جس کی میں آپ کو لائیو سٹوری سنا رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگ پلیز ایک اچھا سا کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔